سورہ ال عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں محراب میں، یہاں پہ لفظ جو محراب استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شیر کی کچھار کو کہا جاتا ہے، اور شیر کی کچھار جو ہوتی ہے وہ عموماً پہاڑوں میں بہت اونچے مقام پر ہوتی ہے، تو اس اونچائی اور بلندی کی وجہ سے اس کو محراب کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک ہمیں آئیڈیا یہ ملتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو بہت بلندی کے اوپر ہو جہاں پہنچنا بہت مشکل ہو، لہٰذا گھر میں ایک ایسی جگہ کا ہونا کہ جس طرف کسی کا خاص دھیان نہ ہو، وہ بالکل الگ ہو اور وہاں انسان بالکل اکیلا ہو، تو گویا کہ اس جگہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ حارب بھی بنتا ہے، اور حارب ڈاکو کو کہا جاتا ہے، اور جو آپ سے آپ کا سب کچھ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی جو ہے وہ آپ سے لے جاتا ہے۔ اسی سے لفظ حرب بھی بنتا ہے، اور حرب جو ہے وہ جنگ کو کہا جاتا ہے، اور جنگ میں بھی انسان کا سب کچھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ حریب بھی بنتا ہے، اور یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بالکل دیوالیہ ہو گیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لہٰذا اس مناسبت سے ہمیں لفظ محراب کے اندر جو تاثر ملتے ہیں وہ یہ کہ یا تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بہت بلندی کے اوپر ہے اور وہاں بالکل تنہائی ہے، خاموشی ہے، اور پھر یہ کہ ایک ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو علماء کرام اس سے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ گویا کہ زکریا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ محراب میں داخل ہوتے تھے، تو محراب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان روحانی لحاظ سے تو بہت بلندی پر ہوتا ہے، مگر اس مقام پہ وہ اتنا تنہا، اتنا بے بس اور اتنا خالی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اور یہ بھی معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ محراب کے اندر ایک ایسی جگہ کا تصور دیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور کوئی خیال آپ کے پاس نہیں ہوتا، کچھ بھی آپ کا نہیں ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے علماء کرام جو ہیں وہ ضمناً یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ محراب صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا، بلکہ گھروں کے اندر بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں انسان اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ محسوس کر سکے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ غیر موسمی پھل جو ہیں وہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تو سیزن کے پھل نظر نہیں آتے تھے، بلکہ جس کا سیزن نہیں ہوتا تھا وہ پھل بھی وہاں پہ ہوتے تھے۔ اب آج کے دور میں یہ بات ہمارے لیے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ پھل جو ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں، سیزن کے علاوہ بھی پھل مل جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دور میں سیزن کے علاوہ پھل کا ملنا یہ ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پھلوں کو لینے کے لیے موسم کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور پھر پھلوں کو لانے کے لیے بہت سفر کرنا پڑتا تھا۔ پھر اس غیر معمولی کیفیت میں کہ جب ان کے پاس پھل دیکھتے تھے تو مریم علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں سے علماء کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خلاف معمول بات ہے، لیکن اس خلاف معمول بات کو مریم علیہ السلام نے کتنے عام سے انداز میں بیان فرما دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میری عبادات کا صلہ ہے، یہ میرے اخلاص کا صلہ ہے، یہ میری ریاضتوں کا صلہ ہے، یا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ایسے غیر معمولی کام بھی جو ہیں وہ کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ خلاف معمول واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سچے بھی ہوں، حقیقی بھی ہوں، لیکن ہم اس کو عوام الناس میں یا لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میری تو کوئی دعا ایسی ہے نہیں جو رد ہوتی ہے، اللہ میرے ساتھ خاص معاملہ کرتے ہیں، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ بڑا خاص معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے، انہوں نے بڑی سادگی سے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ایسا رزق دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ یہ کوئی میری اسپیشلٹی نہیں ہے، یہ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے ساتھ جاتے ہیں یہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بہت خوبصورت نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ حالانکہ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی عبادات، اور ظاہری بات ہے ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا، مگر ان کی عاجزی، انکساری اور اپنی ذات کی نفی جو ہے وہ ہمیں ان الفاظ میں نظر آتی ہے۔ یہاں پہ بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ غیر موسمی پھل کا مل جانا یہ اس دور کے لحاظ سے ایک خلاف معمول بات تھی، غیر معمولی بات تھی، تو گویا کہ اس طرح کی غیر معمولی باتوں کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، جس کو میرے جیسا ایک عام انسان جو ہے وہ بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت زیادہ سمجھتا ہے، لیکن دراصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق کا ہونا جو کہ محراب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس بات کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، یا پھر ہم ان باتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ایسی خلاف معمول باتیں ہو جاتی ہیں۔
تو گویا کہ یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ غیر موسمی پھل کا مل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن دراصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق مل جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔